کون الرسول علیکم شہیدا، جب امت محمدیہ گواہی دے دے گی پھر پیغمبر کو کھڑا کیا جائے گا، اور پیغمبر اپنی امت کا تزکیہ کریں گے، پیغمبر اپنی امت کا تزکیہ کریں گے، پیغمبر اپنی امت کا تزکیہ مطلب تصدیق کریں گے، جی جی خدایا یہ سچ کہتے ہیں، میں نے ان کو کہا تھا اور قرآن کریم میں نے ان کو بیان کیا تھا، اس قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ موجود تھے۔ کون سے الفاظ ہیں سلطان صاحب، کون سے الفاظ ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، کل جو گواہی کے طور پر جب اللہ میاں پوچھیں گے کیسے گواہی دے رہے ہو، تو سوال کا جواب یاد کر لیں، سوال تو آ گیا، جواب خدایا ہم گواہی دیتے ہیں رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں پڑھا، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدایا قرآن میں لکھا ہوا تھا ان پیغمبروں نے رب کی طرف سے ملنے والا پورا کا پورا پیغام امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، آ رہی سمجھ میں؟ سارا کا سارا پیغام پہنچا دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا، پیغام نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اللہ نے لوجک بیان کی، وجہ بیان کی، کیا وجہ تھی؟ 16 مہینے 17 مہینے اللہ کے نبی کو مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ بھئی قبلہ اس طرف نہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا لنعلم وما جعلنا القبلہ، ہم نہیں تبدیل کرنے والے تھے قبلے کو جس پر آپ پہلے سے موجود تھے، الا مگر یہ کہ لنعلم، تاکہ ظاہر ہو جائے، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو ایڑیاں پھیر کر پلٹ جاتے ہیں۔ آزمائش ہے، کیا ہے؟ آزمائش ہے، کیا ہے بھیا؟ آزمائش تھے، آزمائش کے ذریعے سے اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس موقع پر جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ رہے، آج تک ان کا نام قابل احترام، اور یہودی علماء بھی تھے، لیکن انہوں نے اس موقع پر کیا کیا؟ نہیں مانا۔ آج کسی کو گالی دینی ہو تو خالی یہودی کہہ دو، تو یہ ماں سے بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، ان کا نام اللہ نے گالی بنا دیا۔ اب کسی کو کہہ دینا یا تو یہودی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ نے بتلا دیا اگرچہ کعبہ عرب کی گٹھی میں شامل تھا، اور کعبے کے رخ کو چھوڑ کر کسی اور طرف عبادت کرنا یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہو، جن کو اللہ نے، ان کے لیے مشکل کوئی نہیں، وہ سمجھ گئے اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ پہلے سے بارے کے اندر گزرا، نماز بہت بھاری چیز ہے، لیکن کس پر؟ منافقین پر۔ کس پر؟ منافقین پر۔ کس پر بھاری ہے؟ منافقین پر۔ مسلمانوں پر بھاری تو نہیں ہے نا؟ سرکار کا فرمان ہے فجر اور عشاء کی نماز، فجر اور عشاء کی نماز، ان کے اندر اتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ لوگوں سے مراد منافقین۔ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے۔ اسی طریقے سے عام نماز کے اندر بھی وہ کھڑے ہوتے تھے، یوں کرتے تھے، قاموا کسالى، سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمت ان کی نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی۔ ظاہر ہے حضرت عمر جیسے بندے بھی موجود ہیں، ہاں حضرت عمر جیسے بندے موجود ہیں، کوئی جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ کھڑے ہو کر بھی حرکتیں کرتے تھے۔ تو نماز کس پر بھاری ہے؟ منافقوں پر۔ لیکن جو منافق نہیں ہے وہ نماز پڑھے گا۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی منافق تو نہیں ہے نا، لیکن حرکتیں ہماری منافقوں والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ فجر کے اندر بہت سارے چہرے غائب ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور ابھی آپ ہوٹل پر چلے جائیں، وہاں پر کتنے مسلمان ہیں کہ یہ سارے کے سارے امت محمدیہ کے وہ نوجوان ہیں، ان میں سے بھی کسی کو انبیاء کرام کے حق میں گواہی کے لیے بلایا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے نہیں؟ امت کے لوگ تو ہیں نا بھیا، بھلے وہ امریکہ میں رہیں یا برطانیہ میں یا لیاری 63 ٹاؤن کے اندر رہیں، تو وہ منافق نہ بنے۔ منافقوں کو اللہ نہیں بلائے گا، منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ جہنم، 7 طبقات، اور سب سے جو گراؤنڈ فلور ہے نا وہ منافقین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟
یقینی اعتبار سے میں اور آپ اعتقاد کے اعتبار سے منافق نہیں، عمل کے اعتبار سے ہم مسلمان بھی نہیں بنتے، منافق تو دور کی بات ہے۔ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کعبے کی تبدیلی کا حکم آیا، سرکار بنو سلمہ کے محلے میں ظہر یا عصر کی نماز کے درمیان تھے، آدھی نماز ہو چکی تھی، اللہ کا حکم آیا، باقی ماندہ 2 رکعتیں قبلے کی طرف مڑ کر نماز پڑھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ پہلے ادھر تھے تو اللہ کا حکم، اب ادھر ہو گئے تو بھی اللہ کا حکم۔ قباء کے لوگ اپنی مسجد کے اندر پرانے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اگلے دن ایک صاحب وہاں گئے، صحابی، انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو ابھی تک تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اب تو حکم چینج ہو گیا، انہوں نے بھی اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہودیوں نے چال چلی اور مسلمانوں کو کہا کہ یار بات سنو، تمہارے لوگ تو غرق ہو گئے۔ کیوں بے غرق ہو گئے؟ یہ 16-17 مہینے میں تمہارے جو مسلمان مرے ان کا منہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا نا۔ اب کیا ہوا؟ اب حکم آ گیا تمہارا قبلہ تو یہ ہے، وہ تو قبلہ ہی نہیں تھا۔ اب ان کی تو ایمان، ان کی نمازیں غرق ہو گئی، چال چلی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے اعلان کیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جو 16-17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، نبی کی اطاعت میں نا۔ تو ان کو جو موت آئی ہے اللہ کے حکم پر اور نبی کی اطاعت کی موجودگی میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی حکم شراب کا بھی ہے۔ جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اگر کسی نے پی لی تو حرمت کے آ جانے کے بعد وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اگر کوئی شراب پی کر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ حکم آ جانے کے بعد معاملات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ ان اللہ بالناس، بلا شبہ اللہ کی ذات، اللہ رؤوف، انسانوں کے حق میں بڑا شفیق ہے، اور رحیم، بڑا مہربان ہے۔ اس کی شفقت کا تقاضا یہ ہے حکم آ جانے کے بعد سزا یا جزا کا فیصلہ ہو، حکم کے آنے سے پہلے سزا اور جزا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، قبلہ دوبارہ کیوں موڑا گیا؟ قبلہ موڑنے کی وجہ ایک یہ بھی لکھی ہے، بیت المقدس کا جو قبلہ ہے وہ قومی قبلہ کہلاتا ہے، وہ چند انبیاء کرام کا قبلہ تھا، تمام انبیاء کا نہیں تھا۔ اور جو بیت اللہ شریف ہے یہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم سمیت تقریباً تمام انبیاء کا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ تھا۔ اس اعتبار سے ہمارے قبلے کا مقام اس قبلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو چونکہ امت افضل ہے، نبی بھی افضل ہے، کتاب بھی افضل ہے، تو قبلہ بھی سب سے افضل قرار دیا گیا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ